الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف خالق کائنات مالک دو جہاں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہاں کا نگہبان مالک و مددگار ہے۔ تمام تعریفیں اس یکتا ذات کے لیے سزاوار ہے جس کا ہمسر کوئی نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بے نیازی رکھتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساست سے اس ذات وحدہ لا شریک کی معرفت کا علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں اللہ سوال فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرمائیے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل معرفت، علم سیکھنے والے، علم جاننے والے، علم کا حصول اختیار کرنے والے، قل هل يستوي الذين يعلمون، جو علم شریعت، علم دین، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم، اللہ کی توحید کا علم جانتے ہیں، رسالت کا علم جانتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور جو بالکل تیہ دست ہے، جانتے ہی نہیں، کیا دونوں یستوی برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بعض وقت استفہام سوالیہ انداز تفہیم کے لیے ہوا کرتا ہے کہ اہل علم اور
اہل علم جو نہیں ہوتے، علم سے غیر آشنا جو ہوتے ہیں، وہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی سوال فرمایا، یستوی الذین کا لفظ جو ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی برابر نہیں ہو سکتے اہل جنت اور اہل دوزخ۔ تو یہ یہاں پر بھی اسی طریقے کی فکر دی جا رہی ہے کہ اہل علم جاننے والے اور غیر آشنا علم نہیں رکھنے والے، نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ اسأل من اہل الذکر، جاننے والوں سے سوال کرو۔ پوچھ پوچھ کے علم سیکھنا بھی اللہ کو پسند ہے، پوچھ پوچھ کے علم سیکھنا بھی سنت ہے، مستحب ہے۔ علم نہیں ہے بول کے، علم نہیں ہونے کا بھرا رکھ کے ہم علم والے نہیں ہیں بھائی، بلکہ اس کو تمغہ بنا لینا نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے۔ یہ ہمارے درمیان میں اس دور کے معاشرے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ سب سے بڑی صنعت اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ ہم جاہلہ اچھے ہیں اہل علم سے، ان کو نہیں معلوم، اس لیے لا علمی میں لا علمی کا جواب، یہ جو بات بولنے کا جو انداز ہے نا، ہم جانتے نہیں بھائی، بہتر ہے ہم نہیں جان کے اچھے ہیں ان سے، جبکہ اللہ کا کلام فرما رہا ہے کہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، اچھے کہاں سے ہوتے؟ یہ ایک دیکھنے میں آ رہا نا، کبھی آپ لوگ یہ سنے نہیں معلوم، اگر کوئی مسائل آ جاتے ہیں اور کوئی باتیں درپیش ہوتی ہے اور کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی غلطی کر دیتا ہے اور وہ دیکھنے میں وجاہت والا علم والا نظر آتا ہے، تو فوری ایک بڑی تعداد میں لوگ بولتے ہیں ہم جاہلہ اچھے اہل علم سے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ علم والے کا جاننے کے بعد ادنا عمل بھی اجر کثیر، جزائے کثیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علم سیکھنے کے بعد فرق کیا تھا وہ بتا رہا ہوں کہ علم والا اگر علم کے ساتھ عمل کرتا ہے تو ادنا عمل بھی اس کا اعلیٰ بن جاتا ہے اللہ کے پاس۔ اللہ ایسا پسند فرماتا ہے علم سیکھ کے عمل کرنے والے کو، اور جو علم نہیں رکھ کے عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو، ہم کو نماز کا پورا علم نہیں آتا مگر تہجد گزار، اشراق، اوابین، چاش دن دنادن پڑھ رہے، تو یہ کیا ہے؟ دیوانہ پن ہے۔ کیا یہ دیوانہ پن ہے کہ جب اتنی محنت کرنے کا آپ کو موقع ہے تو نماز کا علم سیکھ لینا کیا مشکل ہے؟ نماز کا علم بولیے آپ، نماز کا علم ہرگز مشکل نہیں ہے، سب سے آسان نماز کا علم۔ توجیہ کیا ہے، ثنا کیا ہے، رکوع، سجود، فرائض کا علم سیکھنے کے فوری بعد اس میں واجبات کیا ہے، مستحبات کیا ہے، سنن کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ نماز میں اور کوئی ایسا عمل شدید درپیش ہو جائے اور آپ بیٹھے ہوئے تشہد میں بیٹھے ہوئے، قاعدے میں بیٹھے ہوئے اور تشہد ہو گیا، درود ابراہیم، دعائے معصورہ بغیر پڑھے اٹھ کے کچھ کام آ سکتے ہیں جس میں جان کا بچانے کا معاملہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو، نماز کامل ہو جاتی ہے۔ یہ علم ہے اہل علم کو، نماز کا علم سیکھنے والے کو یہ ہوتا کہ کچھ چیزیں چھوڑ کے اس سے اہمیت والی چیز کو ترجیح دینے پر اللہ اور اجر کثیر سے نواز دیتا۔ بظاہر معاملہ کیا ہو رہا؟ اب مستحبات کو ترک کر دے رہے۔ یہ ایک فکر کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ علم آنے کے بعد عمل کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ لوگ جو ہے
علم سیکھنے کی راہ کو مشکل سمجھ بیٹھے، اس لیے مشکل ہو گیا، جبکہ سب سے آسان علم کا راستہ۔ علم کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ سنے کہ اللہ جل مجدہ اور اس کے حبیب پاک کتنے خوشیاں اور خوشخبریاں علم کے حاصل کرنے والوں کے لیے بیان فرمائے۔ جیسا کہ آقا فرماتے ہیں کہ حصول علم میں نکلنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ جب تک وہ لوٹ کے اپنے مکان کو نہیں آتا، اس کے نام اعمال میں مجاہد کے جہاد کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے اب کرنا کیا انہیں، علم سیکھنے نکلا۔ کیا کرنے نکلا انہیں؟ علم سیکھنے۔ تو علم سیکھ کے لوٹ کے آنے تک اس کے نام اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہے۔ کیا اجر لکھا جا رہا ہے؟ کہ ایک مجاہد دین اسلام ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے، اور لوٹ کے آنے تک وہ اجر اس کے نام اعمال میں لکھا ہے۔ پھر اور ایک روایت میں آقا فرماتے ہیں کہ طلب علم میں نکلنے والوں کے طلبوں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیں۔ دیکھیے کتنی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، ترجیحات بتائی جا رہی ہے، انکریج کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کون؟ معلم انسانیت رحمت للعالمین کا فرمودات ہے، ان کے فرمودات ہیں۔ کیا اس پہ تمانیت نہیں ہے؟ کیا یہ سننے کے بعد اندر سے ایک جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری نسل بھی ایسے راہ پہ چلے جس میں فرشتے پر بچھا لیں؟ ہمارے اندر بے حسی بڑھ رہی ہے، دوسرے کام کے لیے وقت ہی وقت ہے، مگر جس میں رب کی رضا ہو، رسول کی خوشنودی ہو، اس راہ کو ہم کٹھن سمجھ رہے ہیں، جبکہ راہیں اتنی آسان سے آسان تر ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے وقت زندگی کا گزر رہا ہے، ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، اعمال بھی آسان ہو رہے ہیں، اور ذرائع عمل کے لیے راستے بھی آسان سے آسان تر ہو جا رہے ہیں۔ فرائض کا علم سیکھنا رمق برابر بھی مشکل نہیں رہا، اب بہت آسان ہو گیا۔ ہر مسجد میں آپ کو امام خطیب ملے گا، اہل علم۔ آپ فرائض کے لیے سوال کریں گے، کون منہ چرائے گا بتائیے؟ خوشی خوشی بتائی جاتا، خوشی خوشی سوال کرنے والے کو اس کا جواب مل جاتا ہے، مگر پھر بھی بے حسی اگر ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم دین کے لیے، دین کے علم سیکھنے کی راہ پہ نکل جاتے ہیں، تو ان کے لوٹ کے آنے تک ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں خیر کی دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ پچھلے جمعہ سے ہمارے جمعہ کا ربط ہے۔ پچھلے جمعہ بھی میں علم کے حصول پہ ہی گفتگو کیا تھا، تو مگر اب اس جمعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موقع ہے آپ کے پاس، سادے وقت تو آپ نہیں بیٹھ رہے ہیں، اسکول کی اہمیت دکھا رہے ہیں، اسکول سے بچے 6 بجے آ رہے ہیں، صبح فجر کے بعد اسکول کی تیاری ہو رہی، اسکول اسکول اسکول، ہر طرف اسکول ہو گیا۔ چڑ نہیں ہے، ناراضگی بھی نہیں ہے، بھائی اسکول زندگی کے لیے، مگر اس زندگی کی اہمیت سمجھنے کے لیے اور مقصد تخلیق سمجھنے کے لیے، بندگی کا نہج سیکھنے کے لیے، اللہ اور رسول کی خوشنودی کی حصول کی طلب میں لگنے کے لیے علم دین کی ضرورت ہے۔ بغیر علم دین کے یہ جو ابھی میں جو چیزیں شمار کیا، ممکن ہے کیا؟ اسکول سے یہ چیزیں ملتی کیا؟ اور ذہن سے کھیلا جا رہا، زبردست طریقے سے کھیلا جا رہا کہ بھئی ہمارے مدرسے میں، ہمارے اسکول کے اندر علم دین کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے۔ اب پیرنٹس خوش، سب مل جا رہا وہاں پہ۔ اب سب سے بڑی مثال پوری ذمہ داری سے، KCR صاحب اسکول شروع کرے تھے، معلوم آپ کو؟ اس کے اندر ایک دینیات کا پریڈ بھی ہے، بول کے کام شروع ہوا۔ اب وہاں کے جو متعلم بچے ہوئے ہیں،
ایک آدھ برانچ جہاں پہ دیانتدار معلم کام کے لیے لگ گئے محفوظ ہے، ایک آدھ برانچ، ٹوٹل برانچوں میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، ان کی نسلیں برباد ہو گئی، ٹوٹل پوری ذمہ داری سے بولو، کیونکہ ایسے ایسے بچوں سے ملاقات ہوئی کہ ان کے اندر ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے عادات و اطوار پیدا ہو گئے، اسے نکالنا بہت مشکل، ان کے عقائد پہ حملہ ہو گیا، وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وجہ توجہ نہیں ہے، اعتماد کس پہ اعتماد کرے آپ، کس پہ بھروسہ کرے آپ؟ اور اس کو انکریج کرنے والے بڑے بڑے خود آور اشخاص ہیں ہماری قوم کی، امت کو انکریج کر کے وہاں تک پہنچانے کے لیے، بھائی عصری علوم کے لیے مدرسہ اچھا، اسکول اچھا، جو بھی آپ جا رہے ہیں، مگر آپ کے عقیدے کی تعلیم، آپ کے شریعت کی تعلیم وہاں پہ کامل نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے کریں اگر، تو ممکن ہے اگر انتظام کریں، مگر اس طریقے سے وہ منتظم نہیں بن سکتے، ہر وقت ناکام ثابت ہوئے۔ اس کی علت یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا پڑتا ہے، اور تعلیم ایک بزنس ہے، ذہن میں رکھیں، یہ ورڈ کو غور کریں، بار بار اس کو غور کریں، سنے ہو سکا تو آپ، تعلیم آج کل جو مل رہی ہے اسکولز کی، یہ بزنس ہے، کیا بولیے آپ، یہ بزنس ہے، اور بزنس میں رسول کی خوشنودی، اللہ کی رضا کا کام ممکن نہیں۔ تجارت الگ چیز ہے اور خدمت الگ چیز ہے، جیسا کہ آقا فرماتے ہیں، عام امور کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو فکر دی گئی، خیر الناس من ينفع الناس۔ ابھی حدیث حضرت سے ملاقات کے وقت نکل گئی تو ذہن میں آ گیا، تم میں بہتر شخص وہ ہے، خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے، من ينفع الناس، جو لوگوں کی لیے نفع بخش ثابت ہے۔ تو یہ جو بزنس کرنے والے ہیں نا، یہ نفع بخش ثابت نہیں ہوتے، یہ اپنے مفاد کے بغیر تمہاری نسلوں کی خدمت نہیں کرتے۔ ہر چیز کا چارج ہوتا ہے ان کے پاس، کیا ہوتا؟ ہر چیز کا چارج ہوتا، تو ان کو ریچارج کرنا پڑتا۔ اور دینی مدارس جتنے بھی ہیں، مساجد ہمارے جتنے بھی ہیں، یہ کوئی چیز کا چارج نہیں لیتے، احساس سے خدمت کر دے بھلا، نہ کرے بھی تو تمہارا بھلا، احساس سے اگر آپ کچھ خدمت کر دیتے ہیں تو آپ کی بھلائی میں بھلائی سے بھلے سے بھلا، اگر آپ نظر انداز کرتے ہیں، انجان میں مارتے ہیں، تو طالب نہیں رہتے، مگر خدمت مخلصانہ ہوتی، خدمت مخلصانہ ہوتی، اور جو ان سے خدمت لیتا ہے اس میں اتنا نفع مضمر ہوتا ہے کہ اس کی منفیت تمہارے ذہن و فکر پہ نہیں بلکہ اعمال و اطہار پر بھی آپ کے اثر انداز ہوتی ہے۔ آج مساجد کے مدرسوں کو بسمار کر دیا جا رہا ہے، الل ٹپو بیچتے، دعوتیں آ گئی تو ترجیح پہلے دعوت کو، بعد میں مدرسے، ایسا حال ہے نہیں ہماری قوم کا، دیکھیے مہینوں بیچ رہے ہیں، بول رہے بعد میں آ رہے ہیں، بولے کیا مولانا آپ کے مدرسے میں بچے کو ہم بھیج رہے ہیں، کسی بھی مسجد کے مصحف پکڑ کے بولتے لوگ، بچے اتنے سال سے آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب دیکھیے آنے کا طریقہ غور کریے کیا ہے، بچوں کے ٹیسٹ آئے، سبق دے کے چھوڑ دو، پہلا آپشن۔ دوسرا پھر اور ایک ان کا تقاضا تھا، مولانا بچے نانی کن جا رہے ہیں، 8 دن نہیں آتے، ایکسکیوزز صرف مدرسے کے لیے، یہ سوالات صرف مدرسے کے لیے، اور پھر کچھ دیر سے آئے، کیا بھائی نہیں بچوں کو ٹیسٹاں چل رہے ہیں لہٰذا تھوڑا بچے دیر سے آئیں گے، ذرا آپ خالی سبق دے کے چھوڑ دو۔ تو ہر طرف سے ہر چیز کے لیے اگر رکاوٹ دکھ رہی تو وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا مدرسہ آپ کا، جو بچوں کے لیے خبر کی تیاری کرا رہا، آخرت کی تیاری کرا رہا، حرام حلال کی تمیز کروا رہا، اخلاقیات دے رہا ہے۔ پھر یہ بولتے ہمارا بچہ فلاں جگہ گیا تھا، وہاں پہ ایسی ایسی بدتمیزی کرا، تھوڑا توجہ اخلاق کے لیے سمجھائیے موسم۔
اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ ٹیسٹ آیا گل، دعوت آ گئی گل، کہیں جانا ہے گل، ہر طرف سے گل. پھر بچے کے اندر نہج دکھنا، معیار دکھنا، بچہ معیاری بننا، علم والا بننا، عمل والا بننا، کردار والا بننا، دکھ کے آنا. صبح سے شام تک تمہارے فرزندان و نونہال کا وقت کہاں جا رہا؟ کتنا وقت جن کے لیے دے رہے؟ یہ ایک مدارس کا مسئلہ جو مسجدوں میں یا سبائی مسائی شکل میں مدرسے، ان کا یہ حال کر دیے ہم اپنی نسلوں کے ساتھ. اگر گھر پہ کوئی آ رہا پڑھانے کے لیے ماشاءاللہ، اس کی توفیق تو کیا کہنے. اگر پیسے زیادہ دے رہا ہے کوئی تو اس کا رواب تو میں بتا نہیں سکتا. دبے انداز میں بہت بڑی احسان کر دے رہا ہوں. بہت کم لوگ ہیں جو حسن اخلاق سے، ان کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا ہوں، وہ تو اس میں شماری نہیں ہوتے. مگر ہماری قوم جو کردار اپنے اندر رکھتی ہے اور جس کے ذریعے عروج چاہتی ہے، تو زوال کا سبب کیا ہے؟ یہاں پہ ڈھونڈے آپ، میں حالات کو پیش کر رہا ہوں اور اس کو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. اب استاد گھر پہ آیا پڑھانے کے لیے، اگر کوئی ایک بچے کو 1000 روپے دے رہا چارج، بہت بڑا کام ہے. جبکہ دوسرے سبجیکٹ کے لیے کیا چارج ہے اس کا اندازہ جو ٹیوٹر ہے ان کو معلوم، بولنے کی ضرورت نہیں. سب سے کم اگر مشاعرہ اور کم ہدیہ دیا جاتا ہے تو وہ دینی خدمت کرنے والے شخص کو، انہیں کتنا بڑا شخص رہن دو، وہ چاہے مولوی کامل کرا ہوا ہوں دو، اسلامی اسکالر رہن دو، اس کی حیثیت ایک دائرے میں رہتی. قدر کرنے والوں کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا ہوں، پھر ایک بار کرو سمجھیں. اب کیا ہوتا؟ مول صاحب آج چھوڑ دیجئے، آج مہمان آ گئے گھر میں. پھر اس کے بعد مول صاحب بچوں کے ٹیسٹا ہیں، آپ جلدی تھوڑا دعائیں وغیرہ مت پڑھائیے، سبق دے کے چھوڑ دیجیے. اس کے بعد مول صاحب ضرورت آ گئی بیچارے کو، 2 دن نہیں آیا. ارے کیا مولانا، پہلے سے ہم آپ کو چھٹیاں دے رہے ہیں، پھر آپ چھٹی مار رہے ہیں. ان کے چھٹی دینے سے اس کی زندگی تقاضے پورے نہیں ہوتے کیا؟ غور کریے پہلے، یہ سوچتا ہی نہیں انسان. اور جب اس کو حاجت آ گئی، اگر 2 دن نہیں آیا تو اس کا مواخذہ، اور پھر 8 دن کہیں چلے گئے تو آپ بتائیے 8 دن ہم نہیں رہ رہے. اب اس کے بعد جب دینے کا وقت آیا، 10 باتیں. مولانا آپ کے مہینے میں آپ کی بہت موج مستی ہو گئی، ہمارے گھر والے چلے گئے، بچوں کو چھٹیاں ہو گئے، ایسا ہوا ویسا ہوا، ذرا پڑھائی نہیں ہوئی. اور میں دیکھا پرسوں بیٹھے بیٹھے چکر آ، تو بچے کو یہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، یہ نہیں آ رہا. آپ 6 مہینے سے آ رہے ہیں، کیا ہے میرے بچے میں؟ معیار کیا لایا آپ؟ آنسر سمجھ میں آ گیا. میں اس لیے جمعہ میں اس موضوع کو کھینچا ہوں حضرت، یہ حالات گھر گھر کے مسلمان اللہ ماشاءاللہ کو چھوڑ دیں. جو لوگ اس میں سیریس ہے، دیانتداری برت رہے اپنی نسلوں کے ساتھ، معلم کی بھی تقاضے پورے کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی پوری تربیت کا نظام بنائے ہوئے، میں ان کی ہرگز بات نہیں کر رہا ہوں. غفلت میں رہ کے اپنے حالات اپنے ہاتھوں سے ہم جو بگاڑ رہے ہیں اپنی نسلوں کو، یہ چیز بہت بری ہے. اور اس طریقے سے ہم پڑھائے بات کتاب وقت دے رہے ہیں. مصعب کو بھی کیونکہ ایک ٹیوشن میں کیا ملتا، 10 بچے ہیں تو بڑی مشکل سے 4000 5000 دیتے، ٹھیک ہے، تو نہیں گھڑی دیکھ کے پڑھاتا. ایک بچے کو 3 4 4 منٹ دے کے 45 منٹ 1 گھنٹے میں ختم، کلوز. تعلیم کا کیا معیار ملے گا؟ کیونکہ پیٹ بھر کے دے رہے نہیں تو وہ دل بھر کے پڑھا بھی نہیں رہا. یہ ذہن میں رکھیں، جہاں فائدہ ہوتا اس کو آپ چھوڑ کے رائلٹی مینٹین کر رہے ہیں. فائدہ کہاں ہوتا؟ محلے کی مسجد میں. ہر شخص اپنے بچوں کو لے جا کے معلم کے حوالے کرے اور مہینے کو مہینہ بیٹھ کے بچوں کا معیار دیکھے، اور اس طریقے سے مواظبت و پابندی پنکچوالٹی کے ساتھ مینٹین کرے کہ بچہ ٹائم پہ جائے ٹائم پہ آئے. اگر اسکول سے دیر ہو رہی، جا کے اسکول میں بات کرنا، بھائی سارا دن جا رہا، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک مدرسے کا ٹائم ہے، ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے، جلدی چھوڑیے. ایسا ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ یہ نہیں ہو رہا، الٹا ہو رہا، پورا ماحول بگڑا ہوا ہے. تو اب بتائیے وہاں محنت نہیں کرنے سے کیا ہو رہا؟ معلم معیار سے خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ میں کوئی گریبیش نہیں ہے. اگر 50 بچے آ رہے ہیں
ایک معلم کے پاس 20 بچے بھی اگر ہے تو 20 میں سے 18 ایسے 2 بچے ان پہ محنت کرتا نکھر کے دکھتے بھی بچے. کئی بچے ایسے ملیں گے جن کو نماز کا طریقہ، حلال حرام کی تمیز اور اخلاقیات میں بھی معیار مل رہا. کام پڑھ رہے، مسجد کے مدرسے میں پڑھ رہے. کیوں؟ پابندی کرتے، استاد کی نظروں میں رہتے، اور نظروں میں رہنے سے ان کو معیار تعلیم مل جاتی. تو عزیز اور بزرگوں، اگر آپ اپنی نسلوں کی بہتری چاہتے ہیں تو ان جو امور پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، علم کے حصول کے، بچوں کی تربیت کی طرف ہمیں راسخانہ انداز میں، بڑی دل کی گہرائی کے ساتھ اور اخلاقی کردار سے ہمیں صبر کے حصول کے طلب کی طرف لگنے کی چندہ ضرورت ہے. جب تک ہم یہ عمل راسخانہ نہیں کریں گے، صحیح سلیقے مندی سے نہیں کریں گے، نفع حاصل ممکن نہیں ہے. اگر نفع چاہتے ہیں تو نفع کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. اپنی نسلوں کے تحفظات کے لیے اہل علم کی قدردانی اپنے بھی دل میں رکھنا ہے، بچوں کو بھی دینا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیزیں دینا والدین کی ذمہ داری ہے، ان پہ حق ہے ان کی بچوں کا. کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات توحید کی تعلیم دینا. نہیں بچے میں ذرا شعور آنے لگے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ الہ ایک ہے، اس کے ماں سوا کوئی بھی بندگی کے لائق ہرگز نہیں ہے. یہ بہت ہمارا ایک اینٹک عقیدہ ہے یہ، اور پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، انہیں مانتی بھی ہے. آج پوری دنیا میں سب مسلمان ایک ہونے کی وجہ آقا علیہ السلام کی یہ تعلیم اور یہ عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کچھ بھی ہوں گے ہم، کیسے بھی ہوں گے، افرت تفری میں ہوں گے، مگر اللہ کی وحدت کے بارے میں سب کا عقیدہ ایک ہے، اس لیے سب نیک ہے. تو پہلی تعلیم توحید کی، پھر اس کے بعد رسول کی رسالت، محبت رسول بچے کے اندر پیدا کرنا. یہ دوسرا آتا ہے اماں بابا کا، بچے کے اندر کیا کرنا؟ محمد رسول اللہ کی محبت پیدا کروانا. اب اس کے بعد تیسرا عمل بڑی ذمہ داری کا ہے، استاد کا ادب سکھانا، استاد کا ادب سکھلانا. بس یہ 3 کام اگر کر دیے تو نسل محفوظ ہے، نسل محفوظ ہے. یہ عصری تعلیم کا کلچر جا کے وہاں پہ جو آپ دیتے ٹیچر کو لیکچر، وہی لیکچر اگر استاد کو دیں گے تو تمہارا خسارہ. استاد کا ادب کیسا آتا؟ آپ بھی اکرام سے پیش آئے، اس کا احترام باقی رکھے. اہل علم کی جو قدردانی اللہ رسول سکھائے اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ مخاطب ہوں گے تو بچوں میں خد بنے گا، اس کا معیار بنے گا. کس کا؟ استاد کا. اب استاد بولے گا بیٹے ماں کو جواب نہیں دینا، بیٹے باپ سے جب باتیں کریں تمہاری نظریں باپ کی خدموں میں رہنا. دیکھیے پھر کیا ہوتا. چونکہ آپ جو کام اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تقاضا آپ نے پورا کر دیا، استاد کا ادب سکھا دیے. اب جب استاد کے بعد بچہ گیا، اخلاق کا ایسا پیکر شہپارہ بنے گا کہ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈک ہو جائے گی آپ کی. آج تکلیف جو ہو رہی ہے کردار کے معاملے میں، اخلاق کے بارے میں، کوئی ہمارے بچوں کی، نونہالوں کی، نسلوں کی تعریف نہیں کر سکتا، چونکہ وہ معیار پہ ہم لے گئے ہی نہیں، وہ راستہ دکھائے ہی نہیں، ویسی صحیح اور کوشش اور محنت ہم نے کیا ہی نہیں. اب امید باندھ کے بیٹھے تو کیسا؟ جس درخت کو آپ نے نہ آبیاری کی، نہ اس کو کھاد دی، وقت میں اس کو تحفظات کا معاملہ نہ کیا، اور مے کی دھوپ میں چھوڑ دیا، اب وہ زندہ رہے گا؟ دھاڑ وہ درخت زندہ رہے گا؟ جس درخت کو تپتی دھوپ کے بیج چھوڑ دیے، نہ پانی دیے نہ کھاد دیے، حال کیا ہوگا؟ تو اس وقت ہر طرف آزمائش کے سارے سیلاب امٹ کے آ چکے ہیں، سر سے اونچے اونچے. ان سیلاب کے اندر جو بچے بہ رہے ہیں اس کی وجہ ہم ہیں. خدا را جاگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو کچھ تیری رضا طلبی کے لیے، تیرے خشیت سے، تیرے ڈر سے مخلصانہ عمل کے ساتھ جو کچھ گزار کیا گیا ہے،
تیرے بندوں کے حوالے کلام کیا گیا ہے، فکر دین دی گئی ہے، مولا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔